کہتے ہیں کہ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تب یا تو شکایت کرتا ہے یا پھر سجدے میں گر جاتا ہے، اور جو سجدے میں گر جاتا ہے اللہ اسے وہاں سے اٹھاتا ہے جہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ ٹوٹا ہوا دل اور اللہ کا در۔ شہر کے کنارے ایک چھوٹا سا محلہ تھا، وہیں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا سلیم۔ چہرے پر معصومیت، آنکھوں میں سپنے، لیکن قسمت نے اسے بہت جلدی آزما لیا تھا۔ اس کے والد درزی تھے، حلال کمائی، سادہ زندگی، مگر دل بہت بڑا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، بیٹا دنیا چاہے جو کہے مگر تم کبھی حرام کے راستے پر مت جانا۔ رزق دیر سے آئے تو آئے مگر ناپاک ہو کر نہ آئے۔ سلیم یہ باتیں سن کر بڑا ہوا، مگر ایک دن ایسا آیا جب والد اچانک بیمار پڑ گئے۔ گھر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی۔ پہلا امتحان۔ سلیم پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام ڈھونڈنے لگا۔ جہاں بھی جاتا ایک ہی جواب ملتا، تجربہ نہیں ہے بعد میں آنا۔ گھر میں دوائیوں کا خرچ، بہن کی فیس، کرایہ، سب اس پر تھا۔ دھیرے دھیرے وہ ٹوٹنے لگا۔ ایک دن اس کا دوست فیضان ملا، بولا، یار سلیم، اتنی ایمانداری سے کچھ نہیں ملے گا، میرے ساتھ چل، بس تھوڑا سا ہیر پھیر کرنا ہوتا ہے، پیسہ بارش کی طرح برسے گا۔ سلیم چپ رہا۔ رات بھر یہی بات اس کے دماغ میں گھومتی رہی۔ وہ رات، آدھی رات کو اس کی امی کی کھانسی کی آواز آئی۔ وہ اٹھا، پانی دیا۔ امی نے اس کا چہرہ دیکھا اور بولی، بیٹا بہت پریشان لگ رہے ہو۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دیکھو بیٹا، انسان کا سہارا انسان نہیں اللہ ہوتا ہے، تم اس کا در مت چھوڑنا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی۔ مسجد کا سفر۔ فجر کے وقت وہ مسجد گیا۔ امام صاحب کی تلاوت چل رہی تھی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ سلیم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں کمزور ہوں مگر حرام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ نئی شروعات۔ اگلے دن اس نے چھوٹی سی دکان پر کام شروع کیا، کم تنخواہ پر۔ مالک سخت تھا، کام مشکل تھا، مگر وہ صبر کرتا رہا۔ ہر دن دعا کرتا، یا اللہ میرے ارادے کو مضبوط رکھنا۔ بڑا موڑ۔ ایک دن دکان پر ایک بزرگ آئے۔ انہوں نے سلیم کا ادب، ایمانداری اور طریقہ دیکھا۔ بولے، بیٹا تم میرے دفتر آ جاؤ، مجھے ایسا ہی بھروسے مند لڑکا چاہیے۔ وہ شہر کے بڑے کاروباری تھے۔ کچھ مہینوں میں سلیم کی زندگی بدلنے لگی۔ تنخواہ بڑھی، گھر کے حالات سدھرے، والد کا علاج ہوا، مگر اصلی امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک دن وہی سیٹھ بولے، سلیم ایک فائل پر بس سائن کر دو، تھوڑا ٹیکس بچ جائے گا۔ سلیم سمجھ گیا یہ غلط کام ہے۔ اسے فیضان کی بات یاد آ گئی، آسان راستہ، مگر پھر امی کی آواز گونجی، اللہ کا در مت چھوڑنا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، معاف کیجیے گا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ سیٹھ ناراض ہو گئے۔ نوکری جانے کا ڈر سامنے کھڑا تھا، صبر کی قیمت۔ 3 دن بعد سیٹھ نے بلایا۔ بولے، میں نے تمہیں آزمایا تھا، جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا وہ مالک سے بھی وفادار نہیں ہوتا۔ آج سے تم میرے مینیجر ہو۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ میرے دوستو، کچھ سالوں بعد وہی سلیم اب خود چھوٹی دکان کا مالک تھا، غریبوں کی مدد کرتا، بچوں کی فیس دیتا۔ ایک دن فیضان ملا، تھکا ہوا، پریشان، قرض میں ڈوبا۔ بولا، یار میں نے شارٹ کٹ چنا تھا مگر سب بکھر گیا۔ سلیم نے اسے گلے لگایا اور کہا، اللہ کا راستہ لمبا ضرور ہوتا ہے مگر بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تم اگر آج ٹوٹے ہوئے ہو، اگر حالات مشکل ہیں، تو یاد رکھنا اللہ تمہیں ختم نہیں کر رہا، تمہیں بنا رہا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے چینل پر آپ کو اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ میرے پیارے دوستو، اسی کہانی کے تعلق سے ایک اور کہانی تمہیں سنانے جا رہا ہوں۔ اس کہانی پر غور کرنا۔ انسان سوچتا ہے کہ اس کے آنسو زمین پر گرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ آنسو سیدھے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر مقدر بدل دیا کرتے ہیں۔ قاسم ایک معمولی سا رکشہ چلانے والا لڑکا تھا۔ خواب بڑے تھے مگر جیب خالی۔ اس کی امی روز کہتی، بیٹا حالات چاہیں جیسے ہوں نماز مت چھوڑنا، رزق دینے والا اللہ ہے انسان نہیں۔ قاسم مسکرا دیتا مگر دل اندر سے پریشان تھا۔ پہلا امتحان۔ ایک دن سواری نے پرس رکشے میں چھوڑ دیا، پرس میں پورے 50,000 روپے تھے۔ دوستوں نے کہا، قسمت خود چل کر آئی ہے، رکھ لے۔ قاسم کا ہاتھ کانپنے لگا۔ گھر کا کرایہ باقی تھا، بہن کی شادی سر پر تھی، مگر پھر اسے امی کی آواز یاد آئی، حرام سے بنا محل بھی قبر جیسا ہوتا ہے۔ دل کی جنگ۔ رات بھر وہ سو نہیں سکا۔ فجر میں مسجد گیا، امام صاحب کی آیت سنائی دی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ رو پڑا۔ فیصلہ، اگلے دن پرس مالک کو لوٹا دیا۔ مالک حیران رہ گیا۔ کچھ دنوں بعد وہی آدمی اسے ڈھونڈتا ہوا آیا اور بولا، مجھے اپنی کمپنی کے لیے ایماندار آدمی چاہیے، تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ زندگی کا موڑ۔ قاسم کی دنیا بدل گئی۔
رکشے سے آفس تک کا سفر صرف ایک ایمانداری کے فیصلے سے۔ جو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ دروازہ اس لیے دیر سے کھولتا ہے تاکہ تم غلط دروازے پر دستک دینا چھوڑ دو۔ راشد پڑھا لکھا نوجوان تھا مگر نوکری نہیں مل رہی تھی۔ جہاں جاتا ناکامی، رشتہ دار طعنے دیتے، اتنی پڑھائی کس کام کی، غلط راستے کا بلاوا۔ ایک آدمی ملا، بولا بس نقلی ڈگری کا کام ہے، پیسہ ہی پیسہ۔ راشد ڈگمگا گیا۔ ماں کی دعا۔ گھر لوٹا تو ماں مصلے پر تھیں، کہنے لگیں بیٹا اگر پوری دنیا بھی ساتھ چھوڑ دے اللہ کا در مت چھوڑنا۔ وہ رات تہجد میں راشد رویا، یا اللہ مجھے حلال راستہ دے دے چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کرشمہ 3 دن بعد مسجد کے امام نے بتایا ایک اسکول میں ٹیچر چاہیے، تنخواہ کم ہے مگر حلال ہے۔ راشد نے ہاں کر دی۔ اصلی انعام کچھ سالوں میں وہی اسکول کا پرنسپل بنا، آج سینکڑوں بچوں کی زندگی سنوار رہا ہے۔ دیر سے ملنے والی چیز اکثر سب سے خوبصورت ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔